رہا تھا، وہاں پہ یہ فیصلہ ہوا، میٹنگ ہوئی، حکم ہوا کہ جاؤ جا کے تم لکڑیاں اکٹھی کر کے آؤ۔ پھر 30 گز لمبا اور 20 گز چوڑا ایک وہاں پہ جگہ تیار کی گئی، اور پھر نمرود نے اعلان کروایا تھا کہ سنو میری طرف سے اعلان کر دو، چاہے کوئی صغیر ہے یا کبیر ہے، کوئی چھوٹا ہے یا کوئی بڑا ہے، کوئی مرد ہے یا کوئی عورت ہے، ہر بندے نے اس جگہ کے اندر لکڑیاں ڈالنی ہیں، ہم نے اس آگ کو بھڑکانا ہے۔ حضرات عزیز وقار اس وقت عالم یہ تھا، لوگوں کی کیفیت یہ تھی، اور نمرود نے یہ ساتھ اعلان کروایا تھا، کہا تھا کہ جو بندہ اس کے اندر لکڑیاں نہیں ڈالے گا ہم اس کو ابراہیم کے ساتھ اس آگ کے اندر ڈال دیں گے۔ سب لوگوں نے لکڑیوں کو جمع کیا، وہاں پہ لکڑیاں ڈالی گئیں، اور حضرات عزیز وقار جو اس وقت بیمار تھا اس نے منت مان رکھی تھی، یا اللہ اگر میں ٹھیک ہو گیا میں بھی لکڑیاں لے کے اس آتش کدے کے اندر ضرور ڈالوں گا، میں بھی اس جگہ کے اندر لکڑیاں ضرور آ کے ڈالوں گا۔ حضرات عزیز وقار وہاں پہ لکڑیاں اکٹھی کی گئی، روایت میں تقریباً 1 مہینہ تک اس آگ کو جلایا گیا، جلانے کے بعد آگ اتنی تپ گئی، اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی اوپر سے پرندہ گزرتا تھا اس آگ کی تپش کی وجہ سے وہ جل کر نیچے آ جاتا تھا، یعنی اتنا انہوں نے انتظام کر رکھا تھا، انصرام کر رکھا تھا، اور آگ کی تپش اتنی تھی بندہ ان کے قریب نہیں جا سکتا تھا۔ اب اگلا فیصلہ تھا جو انہوں نے کر رکھا تھا، ابراہیم کو آگ میں ڈالنا ہے، یہ کیسے ڈالا جائے؟ حضرات عزیز وقار پھر شیطان لعین آیا، بزرگانہ لباس تھا لیکن کام پھر وہی شیطانہ تھا۔ نمرود کو آ کے کہتا بڑی خدمت کی ہے میں نے تجھے، آج تک میں نے تجھے اس دعوے کے اندر مبتلا رکھا ہے، تو خدائی کا دعویٰ کرتا رہا، تیرے چاہنے والے تیری عبادت کرتے رہے، میں نے ان کو شرک کے اندر مبتلا رکھا، کہا بڑی خدمت کی ہے تیری، آج میں نے دیکھا ہے تم پھر مشکل کے اندر ہو، پھر خدمت کے لیے آ گیا ہوں، آج اس مسئلے سے تمہیں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ اس نے دوزخ کے کنارے منجنیق کو دیکھا تھا، اور حضرات عزیز وقار اس نے پھر حکم دیا کہ اس طرح ایک منجنیق بنائی جائے، پھر منجنیق بنائی گئی، منجنیق کو لایا گیا، وہاں پہ کھڑا کر کے حکم ہوا کہ جاؤ اور ابراہیم کو پیروں کے اندر بیڑیاں پہنا کے، ہاتھوں کے اندر ہتھ کڑیاں پہنا کے، گلے کے اندر توق پہنا کے لایا جائے، اس منجنیق کے اندر رکھا جائے، پھر اس کے ساتھ اس کو یہاں سے آگ کے اندر ڈالا جائے۔ حضرات عزیز وقار یہ ہونا تھا، اس ایک طرف یہ ہو رہا تھا، دوسری طرف ساری کائنات، زمین بھی دیکھ رہی تھی، آسمان بھی دیکھ رہا تھا، فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، پرندے بھی دیکھ رہے تھے، اللہ سے التجا کر رہے تھے، یا اللہ صرف ایک بندہ ہے تیری توحید کا علم بردار، لیکن اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے؟ فرشتے باری باری خدمت میں حاضر ہوتے، اے خلیل اللہ کیا آپ چاہتے ہیں ہم تمہاری مدد کریں؟ آگ کا فرشتہ، وہاں پانی کا فرشتہ آیا اور آ کے کہا اگر آپ حکم دے تو پانی کے اندر انہیں غرق کر دیتا ہوں، اگر آپ حکم دے تو میں اس آگ کے اندر پانی اس کے اوپر ڈال دوں گا، سرد ہو جائے گی۔ ہوا کا فرشتہ آیا اور آ کے عرض کرنے لگا اے خلیل اللہ اگر آپ چاہتے ہیں میں ہوا لے آتا ہوں، ہوا میرے قبضے کے اندر، اللہ نے مجھے اس کے اوپر رکھا ہوا ہے، اگر آپ کا حکم ہو ہوا کے ذریعے اس آگ کو اڑاؤں گا، انہی کے اوپر ڈال دوں گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، خلو بینی و بینا خلیلی، فرمایا میرے اور میرے خلیل کے راستے سے دور ہو جاؤ، حتی یفعل ما یشاء، اللہ جو کچھ چاہے گا وہ کرے گا۔ اور حضرات عزیز وقار جب آپ کو آگ کے درمیان ڈالا جانا تھا، بالکل قریب تھا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آ کے عرض کرنے لگے اعلیٰ کا حاجتن یا ابراہیم، اے ابراہیم کوئی ضرورت ہے؟ آپ نے فرمایا ضرورت تو ہے لیکن آپ سے کوئی ضرورت نہیں، خلو بینی و بین خلیلی حتی یفعل ما یشاء، فرمایا مجھ سے میرے خلیل سے دور ہو جاؤ، اللہ جو چاہے گا وہی کرے گا۔ حضرات عزیز وقار جبریل امین نے عرض کی اے خلیل اللہ آپ دعا کیجئے، اب آگ کے قریب جا رہے ہیں، اللہ نے حکم دے دیا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، فرمایا آگ سن تیرا کام جلانا ہے، تو اس لیے پیدا کی گئی ہے، میں نے تجھے اس لیے بنایا ہے، لیکن سن آج میں رب ہو کے کہہ رہا ہوں تجھے جس مقصد کے لیے بنایا تھا آج اس کو بھول جا، آج میری فرما برداری کر، ابراہیم خلیل تیرے اندر آ رہا ہے، آج اس کے اوپر ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ حضرات عزیز وقار یہ سننا تھا، آگ ٹھنڈی ہو گئی، سلامتی والی ہو گئی، آپ آگ کے اندر تشریف لے گئے، اللہ نے فرشتوں کو حکم دے دیا، دائیں طرف جبریل امین ہے، بائیں طرف میکائیل ہے، ایک فرشتہ کھڑا ہوا ہے جو آپ کو پنکھے کے ساتھ ہوا دے رہا ہے، جس طرح معارج النبوت کے اندر ذکر ہے، اور میں وہاں پہ نہریں بھی جاری ہو چکی تھی، وہ چمنستان بن چکا تھا، پھول وہاں کھل چکے تھے، بلبلیں وہاں پہ اپنی پیاری آواز کے اندر چہچہا رہی تھیں، وہاں پہ پیاری پیاری آواز آ رہی تھی، یعنی اس
اس طرح کا ماحول بن چکا تھا۔ اب نمرود نے ذرا اوپر جگہ پہ جا کے دیکھتا ہوں کہ ابراہیم کا کیا بنا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ جس کو آگ کے اندر پھینکا تھا آج چمنستان کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ آگ نے تو اس کو کچھ کہا بھی نہیں، وہ تو آج باغ کے اندر بڑا خوش و خرم بیٹھا ہوا ہے۔ حضرات عزیز وقار اس کیفیت کو دیکھا۔ حضرت لوط علیہ السلام بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ حضرات عزیز وقار جب اس کیفیت کو دیکھا، آپ سارا نامی آپ کی چچا زاد جو آپ بعد میں آپ کی بیوی بنی تھی وہ بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔